بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان مستحقین زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن پھر بھی ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مستحق ہونے کے باوجود بھی اپنی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں سے نمبر 1 اپنے اصول، یعنی ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا اور دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 اپنے فروع اولاد میں، یعنی اولاد کو بیٹا بیٹی، اسی طریقے سے پوتا پوتی، اسی طریقے سے نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تیسرے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ اپنے دوسرے رشتہ دار جیسے بھائی بہن، ساس سسر، بہو داماد، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھی پھوپھا، چچا چچی، دیور دیورانی، جیٹھ جیٹھانی، سمدھی سمدھن، سالہ سالی، نند بہنوئی، بھابھی بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی وغیرہ سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہوں زکوٰۃ کے، تو ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سید یعنی بنو ہاشم کو عام حالات میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نفلی صدقات اور ہدیہ وغیرہ سے تعاون کرنا چاہیے، البتہ اگر ان کی مالی حالت اس قدر سنگین ہو کہ مانگنے کی نوبت آ رہی ہو اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ ہو تو انہیں زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہے۔ نابالغ کو زکوٰۃ اس صورت میں دینا جائز ہے جب اس کا باپ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو، اگر باپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو پھر نابالغ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یتیم، معذور اور بیوہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لینے کا ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ آج کل بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کسی لڑکے کا یتیم ہونا یا کسی عورت کا بیوہ ہونا یا کسی شخص کا اپاہج یا معذور ہونا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے کافی ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کا تعلق معذور، اپاہج، یتیم اور بیوہ ہونے کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالی اعتبار سے زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ اس لیے اگر کوئی یتیم، بیوہ یا اپاہج یا معذور زکوٰۃ کا مستحق نہیں، یعنی ان کے پاس زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان مستحق کے زکوٰۃ کو دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان کو نفلی صدقہ اور ایسے پیسوں سے تعاون کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے نام پر جو رقم نکالی جائے وہ رقم جو ہے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، زکوٰۃ کتنا دے سکتے ہیں اگر مستحق ہے تو یوں تو کسی بھی مستحق کو جس قدر اور جتنا بھی زکوٰۃ دی جائے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن کسی مجبوری کے بغیر کسی کو اتنا زکوٰۃ دینا مکروہ ہے کہ وہ خود جو ہے صاحب نصاب بن جائے اور جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہونے لگے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو ہے چند ضروری امور کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرتے وقت کسی مستحق کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مستحق کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی رقم سے مسجد، اسکول، مدرسہ، سڑکیں، ہاسپٹل، کنواں وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں بھی
مسجد کے امام کو بھی بطور تنخواہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یا کسی کو بھی اس کی مزدوری میں یا امام کو تنخواہ میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو مزدوری کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اور بھی کسی بھی کام میں، چاہے وہ پنکھا ہو، لائٹ ہو، بجلی کا بل ہو، چٹائی وغیرہ ہو، کسی بھی کام میں جو ہے زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی رقم تنخواہ، مزدوری یا کسی اور چیز کے عوض میں دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی ٹرسٹ یا رفاہی ادارے جیسے این جی او وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے ادارے کو زکوٰۃ دینے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ شرعی طریقے سے مستحقین تک پہنچا دیتے ہوں۔ آج کل بعض رفاہی ادارے مستحقین کی رعایت اور تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم دے دو تو وہ جو مستحق ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، جو مستحق نہیں ہیں انہیں بھی دے دیتے ہیں، جبکہ بعض ادارے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق ہونے کے مسئلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے رفاہی اور این جی او اداروں کو ہرگز زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔